چلنا میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں، آئیے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کو، اپنی گفتگو کو انشاءاللہ عز و جل آگے لے کر چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے نظر کرم سرکار، نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہر نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را میرا خالق صبر کو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ رب کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، بازار غوث پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار آئے ہیں شفا عطا کر دے، بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دے، بے اولاد آئے ہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اپنے منگتوں پر قربان نے محفل گھر سجائی بڑی دیر سے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کل تک ہم اپنے سلسلے کے اندر مزار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضری تک پہنچے تھے، اور آج ہم نے الحمدللہ اندر جو مزار شریف کی حاضری ہے وہاں تک حاضری دی ہے۔ انشاءاللہ مزید وہاں پر جو مدنی کام ہوئے، جو گلدستے وہاں پر ریکارڈ کیے گئے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھانے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ایک مدنی قافلے کو آپ لے کر چلتے ہیں، اور ویسے تو دیگر بھی مدنی قافلوں میں آپ کا ماشاءاللہ سفر رہتا ہے، لیکن جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ مدنی قافلے کو لے کر گئے، ایک تو ٹھیک ہے آپ نے امیر قافلہ شبیر بھائی کو بنا دیا تھا، لیکن بحیثیت رکن شورا، بحیثیت ذمہ دار کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہوں گی، اس وقت ان ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا، اور پھر ظاہر ہے کہ روحانی کچھ کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی نمٹانا، ان کو بھی دیکھنا، اس وقت کیا حال تھا، کیا فرماتے ہیں آپ؟
جس کے دربار میں گئے تھے انہوں نے ہی سنبھالنا تھا. اللہ مرید اپنے پیر کے پاس گیا تھا اور پیران پیر کے دربار میں گیا تھا, تو وہاں تو الحمدللہ ایک تو میچور اسلامی بھائی ساتھ تھے. اچھا میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں, شاید اس سے یہ تاثر جاتا ہے, اور مجھے بہت سارے دنیا بھر سے اس طرح میسیجز بھی ملتے ہیں, بلکہ لوگ بھی ملتے ہیں کہ آپ کا قافلہ کب جائے گا, ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے. تو پہلے میں کلیئر کر دوں کہ اس طرح ہم کوئی قافلے نہیں بناتے, نہ عمرے کے, نہ حج کے, نہ اسی طرح بغداد کے. یہ ایک ریکارڈنگ کے لیے میں نے جانا تھا اور اتفاقاً کچھ اسلامی بھائی ساتھ ہو گئے, اور میں نے اس قافلے کو اپنے سے تھوڑا سا ڈسٹینس اسی لیے کر لیا تھا کہ جیسے میں نے کہا جی شبیر کو امیر قافلہ بنایا, کہ قافلے کے امور وہ دیکھیں مدنی قافلے کے. ہمارا چونکہ حاضری اور ریکارڈنگ کے سارے معاملات تھے تو اس کو مجھے اپنی مدنی چینل کی ٹیم کے ساتھ دیکھنا تھا, تو ایسا کوئی قافلہ البتہ نہیں ہوتا, یہ پہلے میں عرض کر دوں. ہاں اب رہی بات کہ یہ حاضری, کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک اپنے دل کی, ہر انسان کی الگ کیفیت ہوتی ہے. 3 مزارات دنیا میں ایسے ہیں جی, نبی پاک کا روضہ تو ظاہر ہے کہ وہ وراء الورا ہے, وہ تو سب کے آقا ہیں. مدینہ پاک جا کر تو کیفیت کے عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے, اللہ کرے کہ ذوق و شوق بڑھتا رہے. مگر اس کے بعد میں نے جو 3 مزارات پر جا کر جب بھی گیا ہوں, الحمدللہ 1 سے زائد بار گیا ہوں, اور جو محسوس کیا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا. ہمارے یہاں داتا گنج بخش علی اجمیری داتا صاحب, اجمیر میں خواجہ غریب نواز, سبحان اللہ, اور غوث پاک, سبحان اللہ, اولیاء کی کیٹیگری کے یعنی اندر یہ تینوں کا نام بھی, ان کا مرتبہ بھی ون آف دا بگیسٹ ہے. اور یقین کریں کچھ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی, وہ لٹرلی فیل ہوتی ہیں کہ یار کچھ برس رہا ہے, کچھ نازل ہو رہا ہے, دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے, آنکھوں میں ویسے آنسو آ جاتے ہیں جب داتا صاحب جاتے ہیں. تو ان کا مطلب داتا صاحب کے مرتبے کو ہم کیا پہچانے. 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے خواجہ صاحب کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل, کامل آرا رہنما. اب جب ان کے بازار پر جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ خواجہ خواجگان 40 دن رہ کر یہ جملہ کہہ کے جا رہے ہیں, تو کیا مرتبہ ہوگا. یعنی پاکستان والوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد جب اجمیر شریف جائیں, سبحان اللہ, خواجہ خواجگان کی کیا بات ہے. اور پھر جب ان دونوں کے بھی سردار, اولیاء کرام کے سردار کی بارگاہ میں جائیں اور غوث پاک کے دربار میں جائیں, تو سبحان اللہ وہ فیلنگز کی کیا بات ہے. اور پھر بالخصوص ماشاءاللہ وہاں جس تعداد میں, مجھے نہیں اندازہ تھا کیونکہ 11ویں شریف میں پہلی بار گیا تھا, کہ اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہوں گے. اور وہاں جو جلوس غوثیہ کا منظر تھا اور جو اسلامی بھائیوں کا جذبہ تھا, کیا بات. تو پھر آپ نے حاضری کا منظر بھی دیکھا. اور یہ اسپیشل پرمیشن تھی, غوث پاک کے روضے کے اندر کیمرہ نہیں لے جایا جا سکتا, لیکن ہمیں اجازت دی گئی تھی کہ آپ اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. تو ہمارے کیمرہ مین ہمارے ساتھ تھے, اور جو بھی تھا وہ فی البدی تھا, کوئی پلان نہیں تھا. مجھے خود اندازہ ہی نہیں تھا کہ 11ویں رات کو حاضری اندر ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ بہت رش تھا. لیکن الحمدللہ ہمیں حاضری بھی ملی اور ہم نے جلوس غوثیہ بھی نکالا. اور پھر آگے آپ بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے ختم قادریہ بھی غوث پاک کے قدموں میں بیٹھ کے کیا. کچھ مجھے بیان کی بھی سعادت ملی, کیونکہ نیکی کی دعوت دینے کا یہ بہترین موقع تھا. دنیا بھر سے زائرین آئے ہوئے تھے. اور ایک اور بڑی سلیکٹیو بات مزیدار پتہ کیا تھی, کہ جو آیا تھا وہ عاشقان اولیاء ہی تھا. سبحان اللہ, جو آیا تھا وہ غوث پاک کا چاہنے والا ہی تھا. تو ہمیں یوں سمجھے نا کہ اپنوں ہی کا ایک ماحول ملا تھا, اور ہم نے سوچا کہ غوث پاک ہی کے کچھ فرامین انہیں سنا دیے جائیں. سرکار ڈالو نظر کرم, سرکار ڈالو نظر کرم, سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آفیشیلی پرمیشن لے کر وہاں پر یہ ترکیب بنائی گئی ریکارڈنگ وغیرہ کی, اس وقت کے کیا معاملات تھے, کچھ گائیڈ کرنا پڑا ان کو یا ویسے اجازت مل گئی؟ دیکھیں یقیناً بات کرنی پڑتی ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے, اور انہوں نے بھی, پھر میں نے بھی جا کر جو یہاں کے جو سجادہ نشین تھے, ہمیں ایک اور اسلامی بھائی مل گئے تھے, ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, تو انہوں نے کافی باتیں کی. انہوں نے فرمایا کہ کئی چینلز نے آ کر یہاں پر رانگ پکچر پورٹریٹ کی, بلکہ یہاں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو کیش بھی کیا. لیکن انہوں نے, کیونکہ جو سجادہ نشین تھے وہ امیر اہل سنت کے پاس یا فیضان مدینہ آ چکے تھے, دعوت اسلامی کو جانتے تھے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کے مدنی چینل کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ جا کر اسپیشل ریکارڈنگ کریں. اور زیارت مقامات مقدسہ, دن یاد نہیں ہے کس دن آتا ہے, آپ بتا دیں گے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے غوث پاک کے دربار میں اور پھر دیگر مزارات کی الحمدللہ ریکارڈنگ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے
کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی حاضری آپ کو زیادہ سے زیادہ کروا دیں، آپ کو بغداد شریف کی سیر ہم سوچ رہے ہیں کہ زیادہ کروا دیں، تو اس لیے آئیے آپ کو ایک اور بلا تاخیر مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی، وہ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مریدی میں زندگی گزر گئی، جن کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزری، اپنے وطن میں جن کی 11ویں مناتے رہے، آج اللہ نے ہم گناہ گاروں پر کتنا بڑا کرم کیا کہ بڑی 11ویں شریف کی رات ہم غلاموں کو پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی حاضری کا شرف ملا۔ یاد رہے ہم اس ولی کامل کے دربار پہ ہیں، اس عظیم ہستی کے دربار میں ہیں کہ ان کے در پر چور آتا تو ابدال بن کے لوٹا جاتا، غوث پاک کے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ تو اتنی بڑی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، اتنا مبارک سفر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ غوث پاک وہ ہستی ہیں کہ جو 15 سال تک روزانہ رات ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے، 40 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، غوث پاک روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتے۔ تو ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم روزانہ تلاوت قرآن کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ نمازوں کے اندر بھی نوافل کا بھرپور اہتمام کریں گے۔ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی مدد کیا کرتے، ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، ہم نے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ اچھی نیتیں کر لیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، قادری کر قادری رکھتا قادریوں میں اٹھا مولا، قادری کر قادری رکھتا قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جا کر نیکی کی دعوت دینا، اور وہاں پر جیسے کہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ سارے ہی عاشقان اولیاء آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا، عرس کیسے منایا جاتا ہے اسلامی معیار کے مطابق، اس کی صحیح تصویر آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں جا کر نیکی کی دعوت بھی دی جائے، اور اسی طرح اسلامی شعائر اور اسلامی احکامات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اس کے مطابق عرس کیا جائے، تبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ جو عام طور پر یہ مختلف مزارات پر خرافات ہوا کرتی ہیں، اس کا ہمارے ساتھ، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھی بات کی، میں اس کو تھوڑا سا 1 منٹ اور لوں گا، اور یہ موضوع جب چلا ہے تو اس کو کیٹیگوریکلی بھی بڑا واضح طور پر ہم بیان کر چکے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہمارا ان مزارات اولیاء پر غیر شرعی کاموں سے اہل سنت و جماعت کا، سرکار کے عاشقوں کا، مزارات اولیاء کے عاشقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جہلا ہیں، ہمارے علماء نے کبھی نہیں کہا، اور نہ کبھی ہماری یہ تعلیمات ہیں کہ وہاں پر ڈھول تماشے کیے جائیں، معاذ اللہ نشے کیے جائیں، یا کسی بازار کو سجدہ کیا جائے، ہمارا ایسا کوئی معمول نہیں۔ بلکہ دعوت اسلامی جو ہے نا عمران بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، کڑتے رہتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے کمال یہ کیا، فرماتے کڑنے سے نہیں کرنے سے ہوگا۔ تو ہماری دعوت اسلامی نے باقاعدہ ایک شعبہ ہی بنا دیا، مجلس مزارات اولیاء، جو عرس پر آ رہا، یہ جا کر جہاں جہاں بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، وہاں جا کر پراپر وے میں بتاتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے مزارات پر آئے ہیں تو کیا بن کر جانا ہے، اور ان کی مزارات پر حاضری کے آداب کیا ہیں۔ تو الحمدللہ مطلب اس پر وہ بعض لوگ جو ہے نا، وہ مزارات پر ہونے والی چند خرافات کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یار مزار پر نہیں جانا چاہیے، غلط کام ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ناک پر مکھی ہو تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی۔ ہماری شادیوں میں بہت کچھ خراب ہوتا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کی دعوت نہیں کرنی چاہیے، خراب چیزیں ختم کریں۔ باقی الحمدللہ مزارات اولیاء کی برکتیں ضرور لوٹنی چاہیے، اور یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ جی ہاں، جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ کسی مزار پر بھی اگر آپ نے حاضری دینی ہے تو میں آپ کو یہ مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، اور اس مدنی قافلے میں سفر کر لیں کہ جو مجلس مزارات اولیاء کے تحت سفر کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزار پر حاضری کیسے دینی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ
آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اولیاء کرام سے کامل فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ ختم قادریہ شریف عبدالحبیب بھائی آپ نے مزار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جا کر پڑھا تھا وہ قصیدہ غوثیہ کہ جس کی بڑی برکات ہیں، کچھ برکات بھی میں آپ سے پوچھوں گا، اور وہاں پر پڑھنے کی تو بات ہی کیا ہے۔ یقیناً ویسے ختم قادریہ شریف جو ہے بزرگان دین نے اس ختم قادریہ کی بڑی برکتیں بیان کی ہیں، بلکہ مشکل میں انسان ہو، پریشانی میں ہو، کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی صورتیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ التجائیں ہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور غوث پاک نے خود جو قصیدہ لکھا ہے قصیدہ غوثیہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اچھی باتیں ہیں، بزرگوں کا تذکرہ ہے، تو یہ ویسے ہی ہم اپنے وطن میں پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی لوگوں کا بڑا زبردست معمول ہے، اپنی دکان کا افتتاح ہو، گھر کی افتتاح ہو، اس طرح کے کوئی معاملات ہوں اس میں ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے، اور غوث پاک کے چاہنے والے مریدین تو اس کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ قبلہ امیر علیہ سنت نے جو اپنے مریدوں کو شجرہ عطا کیا ہے اس میں بھی ختم قادریہ شریف کو اپنے اوراد میں شامل فرمایا ہے۔ تو ایک تمنا تھی کہ جن کا ختم ہے، ختم شریف ہے، جن کے در سے ملا ہے، انہی کے قدموں میں انہی کے عرس کی رات پڑھا جائے، تو وہاں بیٹھنے کی ساتھ ختم قادریہ شریف کو آپ بھی پڑھیں، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، بڑے اس کے فضائل ہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ عربی کے اندر ہے، عربی میں بھی پڑھیں تو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی، لیکن آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ کیسے پیارے پیارے اشعار۔ ترجمہ میں پڑھ کے پڑھنا عربی میں ہے جی، مطلب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گا کہ اس میں کیا ہوا ہے، لیکن ختم قادریہ شریف جو ہے وہ عربی میں ہی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آپ کو ختم قادریہ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ جی۔ سقان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لي نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي سقان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سقان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ رب کریم ہم سب کا ختم قادریہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو وظائف پڑھے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو التجائیں کی ان التجاؤں کو قبول فرما، ختم قادریہ کی برکت عطا فرما۔ دور دور سے غوث پاک کے غلام فقیر آئے ہیں، مولا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، یہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹا۔ میرے مالکہ جو جس پریشانی میں آیا ہے اس کی پریشانی دور فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت، ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا۔ سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ گے تلوا تیرا، اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ گے تلوا تیرا۔ پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ عبدالحبیب بھائی یہ ہم نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے
اور اس کے اندر کچھ بزرگ بھی نظر آئے, کچھ شخصیات بھی نظر آئیں, ان سے پھر الگ سے بھی یقیناً آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی. ویسے یہ کچھ معاملات, ہاں یہ ماشاءاللہ اس سفر میں میں نے کہا نا, ایک تو سارے عاشقان اولیاء آئے ہوئے تھے, اور بہت ایک نئی چیز مجھے یہ دیکھنے کو ملی کہ پاک و ہند کے تو ہزاروں عاشقان رسول تھے, مگر عرب ملکوں کے اور بالخصوص عراق کے مختلف شہروں سے تو بہت سارے بزرگوں سے ملاقات کا شرف ملا, اہل اللہ سے ملاقات کا شرف ملا. کچھ ایسے عجیب تجربات بھی ہوئے کہ کچھ کہتے ہیں نا, کچھ زبان سے باتیں ہوتی ہیں, کچھ آنکھوں کے ذریعے سے بات ہوتی ہے, کچھ کیفیات ہوتی ہیں. تو ایسے ایسے مطلب تجربات ہوئے کہ کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہے تو وہ ذکر اللہ کر رہا ہے, تو کسی کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے. تو الحمدللہ بہت محبتیں ملی, بڑا پیار ملا, بہت ساری شخصیات سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بہت ساری شخصیات سے بھی ملاقات ہوئی. آئیے کچھ اور شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی وہ دکھاتے ہیں, لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ زیارت مقامات مقدسہ جو سلسلہ ہے مدنی چینل کا, وہ ہر اتوار کو رات 9 بجے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. ہر اتوار کو رات 9 بجے زیارت مقامات مقدسہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, ضرور دیکھا کریں. یہ ساری زیارتیں بغداد شریف کی, ظاہر ہے ابھی تو آپ تھوڑا سا دکھا رہے ہیں, تو اس کی تفصیلی جو معلومات ہے مزارات کے بارے میں اور خوبصورت زیارتیں ہیں, تو یہ کنٹینیو سیکوینس کے ساتھ چل رہا ہے. تو بغداد معلیٰ کی زیارت آج کل چل رہی ہیں اتوار کی رات 9 بجے. آپ نے بتایا اتوار کی رات 9 بجے. آئیے آپ کو کچھ اور شخصیات سے ملاقات, کچھ بزرگوں سے ملاقات دکھاتے ہیں. جی. درد و علم جب رلاتے ہیں, اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں. ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے. واہ کیا بات اولیاء کی ہے. لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں, اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. آ گیا جو بھی غم کا مرا ہے, وہ کیا بات اولیاء کی ہے. ان کا دشمن خدا کا ہے مقہور, رب کی رحمت سے ہو گیا وہ دور. بغض میں جس نے سر ابھارا ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے. واہ کیا بات اولیاء کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عراق مقدس کی حاضریوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف مزارات اولیاء کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مزارات اولیاء کی زیارت بھی ہو رہی ہے, علماء کرام کی زیارتیں بھی نصیب ہو رہی ہیں, مختلف شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب سے کل رات بھی ملاقات ہوئی. بڑا ہمارا ایک سفر بغداد میں ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے, اور الحمدللہ آج پھر بغداد معلیٰ میں مبارک مزارات پر حاضری کا شرف ملا ہے. تو یہ جو شعر ابھی ہم نے پڑھا, اس دوران اویس بھائی بھی تشریف لے آئے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اویس بھائی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ شجرے کا یہ شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں. اویس بھائی شکریہ. 21 سال پہلے ہماری حاضری ہوئی, 21 سال پہلے, اور یہی مہینہ جنوری کا تھا. ہمارا یہ الحمدللہ نصیبہ ہے کہ آج ان کے قدموں میں ہم حاضر ہیں. کل الحمدللہ مجھے امیر اہل سنت کا ایک میسج ملا, تو انہوں نے مجھے خاص تاکید کی کہ میرا نام لے کر سلام عرض کرنا اور ہر جگہ پر یاد رکھنا. تو الحمدللہ میں نے یہاں بھی نام لے کر سلام عرض کیا اور دعائیں بھی کی ہیں. اللہ ان کا سلامت فرمائے. آئیے ان دو ہستیوں کا واسطہ دیتے ہوئے اور ان کے بھی مرشد کا واسطہ دیتے ہوئے کہ جہاں سے ہم ابھی ہو کے آئے, سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ, ان کا واسطہ دے کر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گل چنے دے با صفا کے واسطے, جند
رب کریم تمام کی حاضری قبول ہو. ہمارے ابھی اہل سنت کی عمر میں یا اللہ درازی عطا فرما، درازی عطا فرما، ان کا سایہ سلامت فرما، تمام ہی علماء کرام مشائخ کا سایہ سلامت فرما یا رب کریم. ہمیں ہر حال میں رب کریم تیرا شاکر بننے کی توفیق عطا فرما. آپس میں محبتیں پیار اتحاد عطا فرما، دلوں سے بغض کینہ حسد نکالنے کی توفیق عطا فرما. ایک کر دے ایک کر دے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد میری آگے. اللہ تمام کو سلامت رکھے، آپ کے مدنی چینل کو سلامت رکھے، اللہ دعوت اسلام کو سلامت رکھے. اللہ بہر معروف و سری معروف دے و خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے. کیا ہی بات ہے عبدالحبیب بھائی. یہ اپنا شہزادہ امیر اہل سنت بلال بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کیا ایک ہی قافلے میں تھے آپ لوگ یا بعد میں نہیں وہاں ملاقات ہوئی آپ کی؟ ماشاءاللہ شہزادہ اطہار بھی وہاں خود تشریف لائے ہوئے تھے، جیسے اویس بھائی بھی تھے، تو مختلف شخصیات اپنے اپنے طور پر آئی ہوئی تھیں. اور ہم چونکہ 11ویں شریف تو تقریباً سبھی غوث پاک کے روضے پہ تھے، مطلب رش اتنا تھا کہ آپس میں ملاقات اتنا مشکل تھی. دوسرے دن ہم زیارتوں کے لیے نکلے، تو کسی مزار پر یوں سمجھے کہ شہزادہ حضور سے ملاقات ہو گئی، اور یہاں ہم سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سری سکتی پر مزار پر حاضری دے کر ریکارڈنگ کر رہے تھے. تو دوران ریکارڈنگ ہی اویس بھائی آ گئے، تو ہم نے کہا ہم شعر پڑھیں، اور پھر اویس بھائی موجود ہیں تو وہ پڑھ لیں. تو پھر ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اور جو بھی تاثرات تھے. اچھا، اویس بھائی نے یہ بھی کہا کہ 21 سال پہلے ان کی آپ کے ساتھ پہلے بھی حاضری ہوئی تھی، تو اس وقت کیسا سفر تھا، کیا ماحول تھا؟ جی اویس بھائی کے ساتھ اتفاق کئی بار ہوا ہے سفر کرنے کا. جب وہ مدنی ماحول میں تھے تو مدنی شریف کی حاضری بھی ہوئی، اور خاص طور پہ بغداد کا ہمارا وہ سفر زندگی کا ایک یادگار سفر تھا. مزے کی بات بتاؤں، اس سفر میں نگران شورا بھی تھے. اس وقت وہ نگران شورا نہیں تھے. راجی عمران بھی ہمارے ساتھ تھے، شبیر بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت سارے ہمارے اسلام میں. اتفاق تھا کہ اس وقت بھی جب ہمارے بھی اویس بھائی بتا رہے تھے کہ ہم کئی اسلام میں وہ بغداد میں موجود تھے جس زمانے میں ہم اس وقت بھی ساتھ تھے. تو وہ پرانی یادیں تازہ ہوئیں. تو اویس بھائی نے وہاں وہ کلام لکھا تھا، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم بغداد شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے، اور اویس بھائی جو تھے وہ بغداد سے واپس پاکستان جا رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ مدینہ شریف نہیں آ رہے تھے. تو وہ بڑا غمزدہ ایک ماحول تھا. ہم بس میں بیٹھ گئے تھے اور پھر وہ کلام پڑھا گیا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. تو بہت شاندار ماشاءاللہ وہ سفر تھا، اور آج بھی محبتیں. اللہ سارے سرکار کے عاشقوں کی خیر فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار کچھ سعادتیں جانے کی عطا فرمائے. کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. جی، سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. عبدالحبیب بھائی، آپ کا تو سفر رہتا ہے برون ملک کا. عبدالحبیب بھائی، جب آپ برون ملک تشریف لے گئے ہوں گے تو اس وقت یہ مدنی سفر نامہ سلسلہ آپ کیسے کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. بہت اہم سوال کیا ہے. فکر لگ گئی ہے، کیسے کریں گے آپ؟ بھائی باہر جاؤں گا نہیں تو مدنی سفر نامہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی تو سوال ہے. یہ سوال بھی ہے. نہیں، انہوں نے اصل میں دیکھا یہ ہے نا کہ آپ کا سفر تو رہتا ہی، اور پھر اب تو آپ ذہنی آزمائش چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں باہر. تو بہرحال سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو پھر مجلس فیصلہ کرے گی، اور پھر جو جدول بنے گا اس کے حساب سے انشاءاللہ ہوگا. اس کے لیے میں تشویش دور کر دیتا ہوں. طے یہ ہوا ہے کہ مدنی سفر نامہ سلسلہ، یعنی میں شاید وہ مبلغ ہوں جس کو لائیو سلسلہ ہی نہیں دیا جاتا تھا مدنی چینل پر، کیونکہ میں لائیو سلسلہ لے کنٹینیو نہیں پاتا، سفر میں رہتا ہوں. تو اب جب یہ سلسلہ طے ہو رہا تھا تو یہ طے ہوا تھا کہ اب دنیا میں کہیں بھی ہوں گے اب مدنی سفر نامہ سلسلے میں لائیو آئیں گے. تو اس شرط پر یہ سلسلہ ہوا ہے. تو عمران بھائی انشاءاللہ ہوسٹ کریں گے، اور میرے لیے ممکن ہوا تو میں اگر کہیں باہر بھی ہوا تو انشاءاللہ حاضری دوں گا. دیکھیں سلسلہ آپ ہی کا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا لازم. جی، نیکسٹ کال. محمد عمران اتاری سگی اتار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ مدنی سفر نامہ بڑا ہی پیارا اور دلکش سلسلہ ہے. اس کی برکت یہ کہ مقدس مقامات کی زیارت تو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کون سی جگہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، یہ ہمیں جاننے کو ملتی ہے، اور ایک بہترین معلومات ہے، تاکہ جب ہمیں وہاں پر جانا میسر ہو تو اس کی فضیلت بھی پتہ چلے، اس مقام کی اہمیت بھی پتہ چلے. میں رکن شورا سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے ایسے کون سے وظائف پہ ایسے عمل ہے کہ جس کی برکت سے الحمدللہ آپ کا بار بار جانا ہوتا ہے. اور بالخصوص میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے گھر کو حج کی سعادت مندی عطا فرمائے. بغداد شریف جانے کے لیے دل بہت تڑپتا ہے، آپ دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرشد کے صدقے میں ہم سب کو بغداد شریف جانا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. جی، کون سے وظائف ہیں آپ کے پاس میں؟ پہلے تو دعا کر، انہوں نے کہا اللہ کریم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو بس ماں باپ کی دعائیں ہیں، مرشد کی دعائیں ہیں، یہی کہہ سکتا ہوں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال اللہ اللہ. ایک SMS میں آپ کو سناؤں گا یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی ایک اسلامی بھائی کا، اور پھر اپنے سلسلے کو ختم کریں گے. کہتے ہیں کہ مدنی چینل کی بھی کیا بات ہے
کیا ہی اس کی شان ہے کہ عید پر بھی ایسے سلسلے پیش کر رہا ہے کہ کبھی خوشی سے ہنسی روک نہیں پاتے اور کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں رک پاتے۔ اللہ پاک آپ کو عید کی خوب خوب خوشیاں عطا فرمائے اور شکرانے نعمت کی توفیق عطا فرمائے اور زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مدنی چینل کے تمام ہی سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کل بھی انشاءاللہ سلسلہ مدنی سفر نامہ ہوگا، اس میں آپ کو بغداد شریف کی مزید سیر کروائیں گے اور کچھ مدنی کام بھی دکھائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلنا میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا،